اے سننے والے دل، آج میں تم سے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے والی ہوں جو تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ زندگی بدلنا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے پہلا مقام دے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تمہیں سب سے زیادہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ یعنی اگر دل میں سب سے بڑی عظمت اللہ کی ہو تو باقی سب چیزیں اپنی جگہ خود بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں فالتو وقت میں رکھتے ہیں۔ جب وقت مل گیا تب نماز پڑھ لی، جب دل چاہا تب قرآن کھول لیا، جب ضرورت پڑی تب دعا مانگ لی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ فالتو وقت کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو شامل کریں۔ کبھی سوچا، جب تم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہو تو دن میں برکت آ جاتی ہے۔ جب تم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے کام میں آسانی ڈال دیتا ہے۔ جب تم مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو پکارتے ہو تو وہ راستے بنا دیتا ہے جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو سب سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی اسے سب پر مقدم رکھتا ہے۔ سوچو، اگر خالق تمہیں اپنی پرائورٹی بنا لے تو دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت کون روک سکتا ہے؟ لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرائورٹیز الٹ گئی ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فون کھولتے ہیں، پیغامات پڑھتے ہیں، نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں اور نماز بعد میں۔ پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ دل بے سکون ہے، برکت نہیں ہے، رشتے خراب ہو رہے ہیں، زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ دل کی بیماری یہ ہے کہ ہم اللہ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں نہیں۔ ہم رشتوں کو خوش رکھنے میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ کو خوش رکھنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم کریئر بنانے میں جان لگا دیتے ہیں لیکن آخرت بنانے کا وقت نہیں نکالتے۔ جب تم اللہ کو سب سے پہلے رکھو گے تو وہ باقی سب چیزوں کو تمہارے لیے درست کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کے لیے صبح کرے گا اللہ اس کی معاملات میں پریشانی ڈال دے گا، اور جو آخرت کے لیے صبح کرے گا اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ اگر تم صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو تمہارا دین، تمہاری قسمت، تمہارا دل سب بدل جاتا ہے۔ زندگی میں اللہ کو سب سے پہلا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اتنا نہیں کہ تم نماز وقت پر پڑھ لو، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کو سب سے پہلا بنانے کا مطلب ہے فیصلوں میں سب سے پہلے دین کو دیکھنا، چاہے وہ چھوٹا سا فیصلہ ہو یا بڑا۔ اپنی محبتوں میں اللہ کو سب سے اوپر رکھنا، چاہے اس کے لیے دنیا کی محبت قربان کرنی پڑے۔ اپنی ترجیحات کو آخرت کے مطابق بدلنا، چاہے دنیا تمہیں پاگل کہے۔ کبھی تم نے سوچا، زندگی تب بدلتی ہے جب دل بدلتا ہے، اور دل تب بدلتا ہے جب اس میں اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے ایمان کا معیار کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے بڑھ جائے۔ تمہارے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ تم دوسروں کے ساتھ اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تمہارے فیصلوں میں برکت آ جاتی ہے کیونکہ تم صرف دنیاوی فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ آخرت کا فائدہ دیکھتے ہو۔ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ تم ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ فرض کرو کہ تم ایک بیٹی ہو، گھر میں ذمہ داریاں بھی ہیں، پڑھائی یا کام بھی چل رہا ہے، اور کئی بار دل چاہتا ہے کہ بس آرام کرو،
نماز بعد میں پڑھ لو، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے تم سب کچھ چھوڑ کر وضو کرتی ہو اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ یہ لمحہ اللہ کو پہلا بنانے کا لمحہ ہے، اور یہی لمحہ تمہاری زندگی بدلنے والا لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے سے ملتی ہے۔ کیوں ہم اللہ کو پہلا نہیں رکھتے؟ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام پہلے ہے اور عبادت بعد میں۔ ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم دین کو پرائرٹی بنائیں گے تو دنیاوی فائدہ کم ہو جائے گا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیاوی رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کو اپنی فکر بنا لے اللہ اس کی دنیا سنبھال دیتا ہے۔ یعنی اگر تم دین کو سب سے پہلا بنا لو تو دنیا خود بخود تمہارے پیچھے آئے گی۔ ایک دل کو چھونے والی کہانی سنو۔ ایک شخص تھا، دن رات محنت کرتا تھا، لیکن گھر میں سکون نہیں تھا، برکت نہیں تھی، رشتے خراب تھے۔ ایک دن کسی نے اسے کہا، بھائی تم نے اللہ کو کب پہلا بنایا؟ اس نے سوچا اور جواب آیا، شاید کبھی نہیں۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دن کا آغاز تہجد سے کرے گا، فجر باجماعت پڑھے گا اور ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرے گا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے کام آسان ہونے لگے، گھر میں سکون آنے لگا، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ یہ ہے اللہ کو پہلا بنانے کا اثر۔ آج فیصلہ کرو کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وضو اور نماز، فون نہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچو، کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ دن میں کچھ وقت صرف قرآن کے لیے رکھو۔ یہ چھوٹے قدم تمہاری زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کس طرح یکسر بدل سکتی ہے؟ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں بہتری کے لیے ہمیں بڑی بڑی کامیابیاں، بہت زیادہ پیسہ یا دنیاوی مقام چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی اصل تبدیل اسلام میں ہے، اور اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین اور کامل طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت ہی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کی زندگی کا اصل انقلاب کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سکون کا تعلق نہ بینک بیلنس سے ہے، نہ فالوورز کی تعداد سے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے اور اللہ کے تعلق سے ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کو پیدائشی طور پر پا لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دراصل اسلام وہ جی پی ایس ہے جو ہمیں دنیا کے اندھیروں میں گم ہونے سے بچاتا ہے اور آخرت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ کیا ہم قرآن کو صرف تراویح یا جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ مثلاً آپ کے غصے کا حل بھی قرآن میں ہے، آپ کے دکھ کا علاج بھی، آپ کے تعلق کا مینجمنٹ بھی، حتیٰ کہ آپ کی ذہنی صحت کا بھی۔ قرآن کہتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگر آپ واقعی اسلام کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں، آپ کو اس کا عملی نمونہ بھی دیکھنا ہوگا، اور وہ عملی نمونہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی میں محبت بھی ہے، قیادت بھی ہے، صبر بھی ہے، معافی بھی، عبادت بھی ہے، اور دنیاوی معاملات کو درست طریقے سے سنبھالنے کی مثال بھی ہے۔ دوستو، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں
کہ زندگی بدلنا شاید صرف حالات بدلنے سے ممکن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب میرے پاس اچھی نوکری ہوگی، جب میرے رشتے بہتر ہو جائیں گے، جب میرے پاس دولت ہوگی، جب میرے ارد گرد لوگ بدل جائیں گے، تب میں خوش اور مطمئن ہو جاؤں گی۔ لیکن سچ یہ ہے، زندگی بدلنے کا آغاز باہر سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالات نہ بدلے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں ایک زبردست اصول دیا ہے، بدلاؤ تمہارے اپنے دل اور نیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادت تک محدود کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل ہے۔ تم کیسے اٹھو، کیسے چلو، کیسے بات کرو، کیسے کھاؤ، کیسے سوؤ، کیسے شادی کرو، بچے کی تربیت کیسے کرو، حتیٰ کہ مشکل وقت میں کیسے صبر کرو، یہ سب اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے تمہیں ایک دم سے سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، روزانہ 5 وقت نماز کا پکا عزم، فجر کے بعد 5 منٹ قرآن کی تلاوت، جھوٹ، غیبت اور فحش باتوں سے اجتناب، صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا، مشکل وقت میں الحمدللہ کہنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب تم کوئی بھی نیک اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو گے، اس میں برکت آ جائے گی۔ تمہاری نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہوں، تو تم دیکھو گی کہ راستے خود بخود آسان ہونے لگیں گے۔ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی ڈگریاں، نوکریاں یا شہرت نہیں، بلکہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب تمہارا نفس تم پر غالب نہ رہے بلکہ تم اسے قابو میں رکھو۔ یاد رکھو، زندگی بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ اسلام ہے۔ تم جتنا اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، اتنا ہی تمہاری سوچ، تمہاری نیتیں، تمہارے فیصلے اور تمہاری تقدیر بدلتی چلی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ اس لیے آج فیصلہ کرو، ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈالیں گے۔ ہم نماز، تلاوت اور ذکر کو اپنی روز کا حصہ بنائیں گے۔ ہم اپنے نفس کے جال میں نہیں پھنسیں گے بلکہ اسے توڑ کر اللہ کی راہ پر چلیں گے۔ یاد رکھو، اللہ کا راستہ مشکل نہیں، بس تمہیں ایک قدم بڑھانا ہے، باقی اللہ خود آسان کر دے گا۔ اللہ ہمیں وہ دل دے جو اس سے محبت کرے، وہ آنکھ دے جو اس کے خوف سے روئے، وہ زبان دے جو ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے، اور وہ زندگی دے جو اسلام کے نور سے روشن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔